دنیا سے جنت لے کے جانا ہے کہ جہنم لے کے جانا ہے؟ تو میرے بھائی اگر پھر اس کے باوجود انسان کو سمجھ نہیں آئی تو پھر اللہ کریم نے پھر سمجھایا قرآن میں کہ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، قو، بچاؤ، انفسکم، اپنے آپ کو، و اہلکم، اور اپنے اہل کو، نارا، آگ سے۔ یا اللہ کریم نے اعلان فرمایا ہے کہ آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو میرے بھائیو، جہنم جو ہے نا، یہ بہت خطرناک قید خانہ ہے، بہت خطرناک عقوبت خانہ ہے، بہت خطرناک جیل ہے، بہت خطرناک ٹارچر سیل ہے۔ وہاں پہ مار کٹائی، دنیا میں جتنی بھی مار کٹائی ہے یہ جہنم کے برابر نہیں ہے، جہنم کے بدلے میں نہیں ہے۔ میں نے جو حدیث تلاوت کی آپ لوگوں کے سامنے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا کی جو آگ ہے جہنم کے آگ سے 69 گنا ٹھنڈی ہے یہ آگ، 69 گنا۔ تو اگر یہ آگ انسان برداشت نہیں کر سکتا تو پھر جہنم کی آگ انسان کیسے برداشت کریں گے؟ جہنم کی آگ انسان نہیں برداشت کر سکتا تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ جہنم کے بجائے جنت کے لیے تیاری کرے۔ اللہ کریم نے خود جہنم کے بارے میں سورہ صاد میں ارشاد فرمائے، انہا ساءت مستقرا و مقاما، وہ بہت بری قیام گاہ ہے، بہت خطرناک قیام گاہ ہے۔ جہنم بہت خطرناک جگہ ہے، رہنے کی جگہ بہت خطرناک جگہ ہے، اس سے بچو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جہنم یصلونہا فبئس المہاد، جہنم میں جو داخل ہوں گے وہ بہت برا حال ہوگا اس کا، بہت خطرناک بچھونا ہے، بہت خطرناک بچھونا ہے۔ اور اللہ کریم نے فرمایا ہے، قل نار جہنم اشد حرا، اے پیغمبر ان لوگوں کو سمجھاؤ کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ بہت سخت ہے۔ اللہ کریم خود جب آگ کو سخت اور زیادہ گرم فرمائے تو پھر یہ زیادہ گرم ہوگا نا۔ اور جہنم کے بارے میں ہے کہ 1000 سال جہنم کو گرم کیا، ایندھن ڈالا، اور پھر 1000 سال بعد یہ جہنم کی جو آگ ہے نا یہ سفید ہو گیا۔ پھر 1000 سال پھر جہنم کو گرم کیا، اس کے بعد پھر جب 1000 سال مکمل ہو گیا تو پھر یہ آگ سرخ ہو گیا، لال رتا۔ پھر اگر 1000 سال بعد اس کے بعد پھر گرم کیا تو پھر یہ جہنم کی جو آگ ہے نا یہ کالا ہو گیا، کالا، بلیک، کالا۔ اسی طرح گرم آگ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کلما خبت زدناہم سعیرا، جب یہ آگ معمولی بھی مدم ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پھر آگے بڑھکاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بڑھکانے کے لیے کیا چیز استعمال کرنا ہے؟ انسان اور پتھر۔ یہ پتھر، آگ اور انسان تیل کا کام دیتا ہے، اور پتھر جو ہے نا جلانے کا، لکڑی کا کام دیتا ہے۔ وقودها الناس والحجارہ، جس آگ کی لکڑی، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہو تو وہ آگ کیسی آگ ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے، انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر، جہنم کی جو آگ ہے نا، اس کی جو چنگاریاں ہیں نا، جب کوئی بندہ تندور میں آگ جلاتے ہیں نا
تو اس سے اوپر چنگاریاں اڑتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے ہیں آگ کی. تو اللہ کریم نے جہنم کی جو چنگاریاں ہے وہ کیسے بیان فرمایا بھائیو، وہ کیسے بیان فرمایا؟ کَأَنَّهَا تَرْمِی بِشَرَرٍ کَالْقَصْرِ، او محلوں کے، بنگلوں کی، کوٹیوں کے، عمارتوں کے برابر بڑی بڑی چنگاریاں ہوں گی جہنم کی. اور کیسے نظر آئیں گی دور سے؟ کَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ، جس طرح یہ پیلے رنگ کی اونٹ جو ہے نا وہ ہوا میں اڑ رہی ہے. ایسا عقوبت خانہ، ایسے جہنم کی ایسی حالت، اور پھر بھی میرے بھائیو ہم اس سے ڈرنے والی نہیں ہے، ڈرتے نہیں. پھر بھی ہم چوری کرتے ہیں، ڈاکے کرتے ہیں، ڈکیتیاں، غیبت، بھائیوں کے ساتھ ظلم، زیادتی. تو جہنم میں لے جانے والے سامان ہم خود تیار کرتے ہیں. دو بندے آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. دو مسلمان دوست یا بھائی تھے، دو صحابی تھے، دو بندے تھے، اور اس کی زمین کے حصے پہ لڑائی تھے آپس میں. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. ایک بندہ بہت زیادہ تیز تھا، چرب زبان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے حق میں فیصلہ سنایا. پھر اس بندہ خوش ہو گیا، دوسرا بندہ پریشان ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے نے ایک بالشت، ایک گٹ زمین دوسرے بندے سے غاصبانہ طور پہ لے لیا، تو میں ایک انسان ہوں، اس چرب زبانی، اس کے تیز زبان کی وجہ سے میں اگر اس بندے کے حق میں فیصلہ کروں تو 70 زمینوں تک یہ زمین، یہ حصہ، یہ ایک گٹ، ایک بالش زمین، یہ جہنم کے آگ کا کھڑا بنے گا اور تیرے گردن میں ڈال دیا جائے گا. میرے بھائیو مرنا ہے. زمینوں پہ بھائی بھائی ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، بیٹوں کو قتل کرتے ہیں، باپ کو قتل کرتے ہیں، اور پھر وہ بھی مر جاتا ہے. تو پھر وہ دونوں بھائیوں میں یہ لڑائی شروع ہو گئی. ایک نے بولا یار زمین تو لے لو، میں جہنم سے ڈرتا ہوں. دوسری نے بولا تو لے لو. میرے بھائیوں سوچنے کا مقام ہے. یہ زمین، یہ جائیداد، یہ اتنے رہنے والی چیز ہے. اسی طرح دو صحابہ کرام تھے، ایک صحابی نے زمین بیچی، دوسرے صحابی نے خرید لیا. وہ زمین میں ہل چلانے لگا، ہل چل پیسے دے دیا، ختم ہو گیا، فیصلہ ہو گیا. زمین میں ہل چلانے لگا تو ہل کے ساتھ ایک مٹکا یا ایک خزانہ نکل آیا، پیسوں سے، دینار سے، درہم سے بھرے ہوئے کوئی برتن نکل آیا. تو اس بندے نے، جنہوں نے زمین خرید لی، اس کو پتہ ہے کہ بھائی یہ قیامت والے دن میں برداشت نہیں کر سکتا. یار لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالنے والوں یہ تو سن لو. تو اس بندے نے دوسری دوست کو بلائے کہ بھائی آ جاؤ. وہ آ گیا، بولے کہ بھائی قیامت کا جو منظر ہے وہ میرے سامنے ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا. مہربانی کرے، میں نے آپ سے زمین خریدی ہے، یہ خزانہ میں نے نہیں خریدے، خزانہ لے لو. اس نے بولا بھائی اگر یہ میرے قسمت میں ہوتا تو میرے جس وقت میں کھیتی باڑی کرتا تھا میرے لے نکل آتا تھا، لیکن یہ تیرے قسمت میں ہے، تو لے لو، میں نہیں لے سکتا یار، تیری ہے. اس نے بولا تو لے لو، اس نے بولا تو لے لو. کوئی تیسرا بندہ آیا، بھائی کس بات پہ لڑائی ہے؟ بھائی اس بات پہ لڑائی ہے. اگر ہماری طرح کوئی تیسرا بندہ ہو تو اٹھا دے تو کہ چل لڑائی ختم ہو گئی، میں لے جاتا ہوں. لیکن اس نے بولا کہ بھائی میں ایک فیصلہ سناتا ہوں. بولا ٹھیک ہے.
بولا بھائی جس نے زمین خریدی ہے اس سے پوچھا کہ بھائی تیرے گھر میں کوئی بیٹا کوئی بیٹی جوان ہے؟ بولا ہاں میرا بیٹا جوان ہے۔ بولا شادی شدہ ہے کہ غیر شادی شدہ؟ بولا نہیں کنوارا ہے، غیر شادی شدہ۔ دوسری سے پوچھا کہ بھائی تیرے گھر میں کوئی بیٹا بیٹی ہے نہیں؟ بولا میرے گھر میں بیٹی ہے، جوان ہے، غیر شادی شدہ؟ ہاں غیر شادی شدہ ہے، کنواری ہے۔ اس نے بولا میں فیصلہ سناتا ہوں، میں نہ آپ کو دیتا ہوں خزانہ اور نہ اس کو دیتا ہوں، وہ دونوں لڑکا اور لڑکی کی نکاح کرا دو، اس کی شادی کرا دو، یہ خزانہ ان دونوں کا ہو گیا، فیصلہ بھی ہو گیا، مال بھی بچ گیا۔ تو میرے بھائی اس